السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح 8 بجے کا ٹائم، اور اگر آسمان پہ دیکھیں بڑے خوبصورت قسم کا نظارہ ہے۔ جو بادل ہیں، گھنے بادل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ اڑتے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ کافی تیز ہوا ہے اوپر، لیکن نیچے زمین پہ اگر دیکھیں تو بارش جو ہو چکی ہے رات کے وقت، اس وقت جو ہے بارش رکی ہوئی ہے، اور آپ میرے ساتھ ساتھ فرینکفرٹ کے اندر صبح جو زندگی کی جو چہل پہل ہے اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ یہ دیکھیں، بس جو ہے یہ بچوں کو اسکول لے کے جانا یا سواریوں کو نکلتی نظر آ رہی ہے۔ وہ سامنے اگر دیکھیں تو وہ ٹرین آپ کو نظر آئی ہے، جو کہ فرینکفرٹ مین اسٹیشن سے مسافروں کو لے کے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ باقی آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر ایک ایسا زلزلہ اس طرح اس کو کہیں گے کہ یہ وہ زلزلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بار بار دنیا جہان میں ہمارا دیش جو ہے وہ بار بار گونج اٹھتا ہے، پھر سرخیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں اس پہ تو 1400-1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی رحمت العالمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، تو وہ انسانوں کے لیے صرف نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی وہ رحمت تھے۔ انسانوں کی تکلیف ذرا جسمانی ہو یا زبانی ہو وہ تو درکنار، آپ جانوروں کی جو تکلیف ہے نا وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کہ کئی واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جو جانور ہیں انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض پایا۔ انسان تو پھر انسان ہے، اتنے واقعات ہیں کہ انسان اگر وہ پڑھنا شروع ہو جائے یا بولنا تو میرا حل ہے کئی دن لگ جائیں وہ واقعات بیان کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک فیض یابی کا باعث بنایا۔ اب اسی نبی کو ماننے کے دعوے دار، اسی نبی کی امت ہونے کے دعوے دار جو آج پاکستان میں موجود ہیں، ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو رویہ ہے اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ ایک حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنا کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ مساجد کے ممبروں پر سور اور بندروں کو بیٹھا پائیں گے۔ یہ بات جو ہے یہ الفاظ کی شکل میں بالکل تو پورا ہونا ناممکن نظر آتا ہے کہ مساجد کے ممبروں پہ سور اور بندر بیٹھے ہوں اور لوگ وہاں، یہ تمثیلی کلام ہے، اور اس کا اگر ہم مطلب سمجھتے ہیں تو بالکل پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ الفاظ ہیں کہ آسمان کے نیچے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ میری امت میں ایک وقت وہ آئے گا، یا غالباً آخری زمانہ کی بات ہو رہی تھی، کہ جو علماء سو، وہ علماء جنہوں نے عام لوگوں کی
لا علم لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جو واقعات پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے بارہا رونما ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک واقعہ چند سال پہلے 2012 میں غالباً ایک گاؤں میں کوئی شخص باہر کسی نے دیکھا کہ اس نے کوئی قرآن کے غالباً کوئی ورق پکڑے ہوئے تھے یا ان کو اس نے پھاڑا تھا، تو اس نے اس کی رپورٹ کی، پولیس والوں نے اندر کر دیا۔ پھر وہ بدبخت شخص جس نے، اس کی تسلی یہیں تک نہیں ہوئی، اس نے وہ شور مچایا اس علاقے میں کہ اس طرح ایک شخص نے توہین قرآن کی ہے، تو وہ لوگ مساجد میں اعلان کیے گئے۔ اب یہ جو مساجد سے اعلان ہونے والی بات کہ توہین رسالت ہوئی ہے یا فلاں کام ہوا ہے، آیا یہ وہ جو حدیث ہے کہ ممبروں پہ سور اور بندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آیا وہ اس کی عین تشریح نہیں بنتی کہ مساجد کا کام شر پھیلانا نہیں ہوتا معاشروں میں؟ مساجد تو اس لیے نہیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اور جب ان کے میناروں سے، ان کے وہ لاؤڈ سپیکروں سے یہ اعلان ہو کہ فلاں شخص نے توہین کر دیا تو نکلو نکلو، آپ کا ایمان جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کو جا کے اپنے ہاتھوں سے سزا، پھر وہ شر ہی بنتا ہے نا وہ جو حدیث کے مطابق۔ تو بہرحال وہ لوگوں نے ادھر جا کے اس شخص کو وہ حملہ کیا، اس کو باہر نکالا، اس کو زندہ جلا دیا، اور وہ شخص بیچارہ ذہنی مریض تھا، وہ عام شخص نہیں تھا جیسے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں اللہ سائیں لوگ، ذہنی طور پہ معذور لوگ، ان کو لوگ مدد کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں۔ اور پتہ تھا بعض لوگوں کو کہ وہ کافی عرصہ سے اس علاقے میں ذہنی مریض کے طور پہ مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد پرچے کٹے، اس کے بعد کچھ، لیکن سننے میں آیا کہ اسی علاقے سے کچھ دور جب ایک ٹینکر تیل والا کہیں الٹا اور تیل کھیتوں میں گرا، تو پھر مسجدوں میں اعلان ہوئے یا لوگوں نے آوازیں پھلائیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ تیل جو ہے نا وہ نکل رہا ہے ٹینکر سے۔ تو لوگوں نے اپنی بالٹیاں پکڑیں، اپنی بوتلیں پکڑیں، اپنا تقریباً 100 لوگ اس وقت وہاں موجود تھے بھرنے میں، جب وہ پھٹا، اور پتہ نہیں کتنے درجن افراد جو ہے کوئلہ جو ہے وہ بن گئے اسی وقت جل کے۔ اب اس کے اوپر بھی بعض آرٹیکل آئے تھے کہ ایک سائیں شخص، ایک معذور شخص کو جب اسی طرح لاؤڈ سپیکروں سے اعلان کر کے بلوا کے لوگوں کے ذریعے زندہ جلایا گیا، تو خدا تعالیٰ نے کس طرح وہ انصاف کیا کہ وہ لوگ اسی علاقے کے لوگ، اب یہ کتنی اس میں حقیقت ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ایک اس کی جو کیا کہتے ہیں دل میں دھاک بیٹھ گئی، خوف بیٹھ گیا کہ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اتنے لوگ کٹھے جل گئے اس لالچ میں، اور اس طرح کے اعلانات کے بعد جس طرح کہ وہ پہلے ایک شخص کو مارنے کے لیے کی۔ اسی طرح پھر وہ مشال خان کا واقعہ لے لیں، وہ ایک یونیورسٹی کا، وہ جس کا اختلاف تھا صرف لوگوں سے، وہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ سے، تو انہوں نے کس طرح اس کو مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکسا کے نوجوانوں کو قتل، پھر اس کے اوپر پرچہ ہوا، پھر اس کے اوپر بیانات آئے کہ یہ بڑا برا ہوا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بھول بھال گئے لوگ، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئیں۔ پھر آپ وہ واقعہ لے لیں جب بھٹے کے اندر 2 عیسائی لوگوں کو، جو کیونکہ وہ پاکستانی تھے، اگر وہ غیر ملکی ہوتے نا تو ابھی تک اس کا بھی یہی شور ہونا تھا جو آج سیالکوٹ کے واقع، تو وہ انہوں نے زندہ جلایا، پکڑے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پرچے ہوئے، بڑے بیانات آئے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے بعد وہ ماضی کا قصہ بن گئے۔ پھر وہ 2 چور جن کو قرار دیا گیا نوجوانوں کو ہی سیالکوٹ کے علاقے میں کہ وہ چور تھے، مار مار کے انہوں نے ان کی لاشوں کے ساتھ سیم یہی سلوک کیا جو کہ آپ نے دیکھا یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا تھا، سیم اسی طرح لوگوں نے مارا، ان کو گھسیٹا، اور بڑے بڑے وہ بھی یہی صاحب ہوا۔ بعد وہ سیاست کی نظر ہو گیا، وہاں کی جو سیاسی ممبر تھی اس نے کہا جی وہ ایسے، وہ بیانات بھی آئے، پرچے بھی ہوئے۔ اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ والا، سب کے علم میں ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو، جس کی گواہی پوری فیکٹری کے جو انتظامیہ ہے وہ دیتی ہے، ان لوگوں کو غالباً یہ جو مقام ہے نا، یہ آپ دیکھیں یہ جو مقام ہے
یہ بالکل اس کا ڈر خطرہ دور ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قوم تو اب اتنی آگے گزر چکی ہے کہ قبروں کی بے حرمتی، اب یہ قبریں ہیں جو ان کے پیچھے لواحقین ہیں، وہ صبح اگر یہاں آئیں اور آ کے دیکھیں کہ ان کے یہ کتبے توڑ دیے گئے ہیں اور جو نیچے پڑے ہوئے ہیں اکھاڑ کے نام ان کے، تو آپ یہ بتائیں کیا گزرے گا ان کے لواحقین پہ، جو اتنی خوبصورت طریقے سے اوپر یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، آتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں، اگر یہ کتبے اتار کے نیچے پھینک دیے جائیں صرف اس لیے کہ یہ جو کتبے ہیں ان کے اوپر ان کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ناموں کی طرح ہیں، ہمارے ناموں کی طرح ملتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی شاید مسلمان ہیں، یا مطلب عجیب طرح کی درندگی، کیا کہتے ہیں، غیر انسانی جو روش ہے وہ وہاں پیدا ہو چکی ہے پاکستان کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جتنی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت تھوڑی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جب خدا تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، اس کے اندر پھر جو لوگ ہیں نا بیچارے، کیا کہتے ہیں، معصوم لوگ جن کا قصور کو نہیں ہوتا، ہاں اتنا قصور ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زبان بند رکھی ہوتی ہے، ایک ظلم کو دیکھ کے، زیادتی کو دیکھ کے وہ بولے نہیں ہوتے، انہوں نے بالکل اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا ہوتا، انہوں نے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، زبان دی ہوتی ہے، وہ اگر کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف، کیونکہ کسی نہ کسی دن ایک شخص نے پہل کرنی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اتنی جگہ پہ کاؤنٹ ہو چکا ہے، بار بار اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت، لیکن اس پہ یہ آیا کہ ایک شخص نے بچانے کی کوشش کی بڑا اس کی جان کے واسطے، لیکن اس کو بھی انہوں نے مارا تھوڑا، اور پھر وہ جب اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تو کچھ نہیں کر سکا۔ یہ جو قبریں ہیں، اس طرح کی قبروں میں ان سارے انسانوں نے جتنے دنیا میں ایک دن جانا ہے، لیکن وہ لوگ جو اتنے زیادہ درندے بن چکے ہوں حدیث کے مطابق، جو خدا تعالیٰ کے نبی کے الفاظ کے مطابق، کہ جی وہ سور اور بندر نما لوگوں کو وہ ممبروں پہ بیٹھے، پھر ان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اب وہ مولوی، وہ جو ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ان کو سکھاتے ہیں سبق مساجد میں، مدرسوں میں، ابھی ویڈیو چل رہی تھی کہ بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بندہ خدا تعالیٰ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے۔ اب اس طرح کی جب باتیں بچوں کو شروع میں بچپن سے جب بتائی جائیں گی، دیکھیں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، یہ میں آپ کو اکثر دکھا چکا ہوں۔ صبح کے وقت جو لوگ ہیں، یہاں اس سائڈ پہ آخری اسٹیشن ہے جہاں سے ٹرین یہ دوبارہ لوگوں کو لے کے پورا شہر کراس کرتی ہوئی مین ریلوے اسٹیشن جو فرینکفرٹ کا وہاں چلی جاتی ہے۔ صبح کے خوبصورت مناظر میں جہاں لوگوں کی اپنا کیا کہتے ہیں چہل پہل جاری ہے، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ مناظر اس کا نظارہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو تبصرہ ہے، واقعات جو پاکستان میں بڑی روانگی سے چل رہے ہیں، ان پہ بات چل رہی ہے کہ ظلم اور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب تو حالت پاکستان میں انتظامیہ اور گورنمنٹ کی جو کیا کہتے ہیں طوطا چشمی، یعنی آنکھیں بند کیے رکھنا اور جو مرضی کوئی کرتے رہیں، یہ ناموس رسالت کے نام پہ، مذہب کی توہین کے نام پہ، قرآن کی توہین کے نام پہ، بیسیکلی یہ سارے نام ہیں، یہ صرف نام یوز ہو رہے ہیں اوپر ایک کور چڑھا کے، اندرون کھانا بالکل حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایگزیکٹلی وہ والی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں جاتے ہوئے جس سے بھی اس کی لگتی ہے، جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، کاروباری یا کوئی اور، جیب سے کوئی ایک چھوٹا سا کاغذ نکالے قرآن کی آیات صفحہ، اور وہ جاتے ہوئے اس شخص کے پاس جہاں وہ دیکھے کہ کافی رش ہے یہاں پہ اور کچھ اس کے جاننے والے لوگ بھی ہیں، صرف وہ کاغذ اس طرح ایک دفعہ نیچے سے ہاتھ پکڑ کے اوپر کرے اور کہہ دے کہ یہ دیکھیں جی اس شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، یہ جا رہا تھا، یہ میں نے صفحہ اٹھایا ہے اور اس نے دیکھا۔
آنن فانن لوگ جو ہیں وہاں اکٹھے ہو کے اس شخص کو مار مار کے ختم کر دیں گے. یہ اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، وہ خٹک صاحب کا بیان آیا ہے کل کہ جی ہم بھی جب جوان ہوتے تھے تو پھر اس طرح جذباتی ہوتے تھے تو یہ قتل متل تو ہو جاتا ہے. یہ ہے اس گورنمنٹ کی آج کی کیا کہتے ہیں تصویر لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور